بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تحرم ما احل اللہ، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا۔ ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز کسی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک دن حضرت حفصہ کے پاس گئے۔ حضرت حفصہ کو کسی نے شہد دیا تھا، اس نے وہ شہد سنبھال کے رکھ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آتے آپ اس میں ٹھنڈا پانی ملاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی۔ ایک دن گئے، آپ بیٹھے، اس نے شہد دیا، شہد پیتے باتیں کرتے دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھوڑا بیٹھتے ہیں، حضرت حفصہ کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس نے وجہ تلاش کرنا چاہی تو معلوم یہ ہوا کہ آپ وہاں بیٹھ کر شہد پیتے ہیں۔ وہ بھاگی، حضرت صفیہ کے پاس گئی، حضرت سودا کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ نبی علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر شہد پیتے ہیں۔ آپ ایسا کرنا، جب آپ کے پاس ہیں تو آپ کہنا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، لگتا ہے آپ نے مغافیر پیا ہے، جس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ وسلم واپس آئے، حضرت عائشہ دروازے پر کھڑے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے لگتا ہے مغافیر پیا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو حضرت حفصہ کے پاس جا کر شہد پیا ہے۔ پھر نبی علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس گئے، حضرت سودا کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہ باتیں کی، یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، لگتا ہے آپ نے مغافیر پیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے شہد پیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے وہ شہد کی مکھی کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھی ہو جس سے یہ خوشبو والی شہد نہ بنی ہو، اس سے بو پیدا ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس سے اعتراض کرتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے پھر وہ شہد ملا، پانی دینے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شہد کو نہیں پیوں گا، اس سے تو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اللہ نے فرمایا اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج کو کوئی بات نہ کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تک نہیں، اور ہم اللہ کے حضور یہ دعا کر رہی تھی اگر پوچھ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اب کی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسے معاملے میں بات نہیں کریں گے کہ آپ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ انوالو ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بڑا معاملہ ہو گیا تو پھر ہماری شامت حال ہوگی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلو علی الحبیب۔